درود پاک پڑھو جی سارے آباد۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ جیڑا بھی جگت بن گیا جلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ۔ پوچھو میرے تو کس جگہ ملتا ہے او خدا، پوچھو میرے تو کس جگہ ملتا ہے او خدا، نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا، نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا، جیڑا بھی جگت بن گیا جلا حسین دا، اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ نہائی واجب الاحترام معزز حاضرین ناظرین دوستو بزرگو، سب تو پہلے اللہ رب العزت دا شکر ادا کرتے ہیں سارے مل کے کہ اللہ تعالیٰ نے اج دے دن ساڈے اوپر اپنا خاص فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم پوری قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات دے اوتے لکھاں کروڑاں ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ اور آپ دی اہل بیت اطہار دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت عرض کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین ناظرین دوستو بزرگو، اللہ رب العزت دا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے سانو اج پھر ساڈی زندگی دے اندر صحیح اور سلامتی دے نال اج دا دن جمعۃ المبارک ادا فرمایا۔ اج دا دن جمعۃ المبارک یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام شہراں دے وچوں مکہ المکرمہ نو فضیلت بخشی ہے، تمام مہینیاں دے وچوں اللہ نے رمضان المبارک نو فضیلت بخشی ہے تے تمام دیناں دے وچوں اللہ نے جمعۃ المبارک نو فضیلت بخشی ہے۔ اور آج کتنی خوش قسمتی میری اور تواڈی کہ تساں آپ چل گئے، اللہ سب نو قدم قدم تے بدلے نیکیاں عطا فرمائے۔ دیکھو سامعین عزیز کار، جس بندے دے اوتے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے اس نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر سجدہ کرن دی توفیق نصیب فرما دیندا ہے۔ یقینی بات ہے ہن بھی میرے اوتے اور تواڈے اوتے اللہ اور اس دا رسول یقیناً راضی ہوئے ہوے گا کہ اس نے اپنے حبیب دی ذکر کرن دی توفیق نصیب فرمائی۔ اور اسی اج جتنی مرضی کوشش کر لئیے اللہ کا شکر ادا کرنے لئی ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، پر حال اپنے موضوع کی طرف روانگی کریے۔ سامعین عزیز وقار، حضور امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے کہ جس کا ایک پر مشرق اور دوسرا پر مغرب کو گھیرے ہوئے، کہ جس کا ایک پر مشرق اور دوسرا پر مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، حضور نے فرمایا کہ اس کا سر عرش کے تلے اور اس کے پیر اس زمین تے جتنی بھی مخلوق آباد ہے اس کے برابر اس فرشتے دے پیر ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جدوں بھی میری امت دے وچوں بھاویں کوئی مرد ہوے یا عورت ہوے، جدوں بھی میرے اوتے ایک مرتبہ درود چپڑ سی، اللہ اس فرشتے نو حکم فرماسی کہ جس کا ایک بار مشرق اور مغرب نو گھیرے ہوئے اور اس کا سر عرش کے تلے اور اس کے پیر زمین تے جتنی بھی مخلوق آباد ہے اس کے برابر اس کے پیر ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت دے وچوں بھاویں کوئی مرد ہوے تے بھاویں کوئی عورت ہوے، میرے اوتے ایک مرتبہ درود چپڑ سی، اللہ اس فرشتے نو حکم فرماسی کہ او باہر نور دے وچ گوتا لاوے، جدوں او گوتا لا کے باہر نکلدا ہے اپنے پراں نو چڑھیندا ہے، او دے پراں دے وچ جڑے نور دے قطرے ڈالدے کروڑاں نور دے قطرے، اللہ ہر قطرے دے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، او سارے فرشتے قیامت تک اس بندے واسطے دعائے مغفرت کریں جڑا حضور دی ذات تے درود پڑھے جائے۔
کہ کیا رات ہے پڑھنے لگی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے دے اوتے 10 رحمتاں نازل فرماندا ہے اور اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے 10 اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے جڑا میرے اوتے درود پڑھے. اگر اسی طرح میں درود پاک کے فوائد کو دستر چلا تو وقت کافی گزر جائے گا. اپنے موقع کی طرف روانگی کرنی ہے. دیکھو کہ درود پاک پڑھن دے نال اللہ بندے دے گناہ معاف فرما دیتا ہے, تو اودی قبر منور فرما دیتا ہے, اودے رزق دے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے, اس کی صحت دے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے, اس کے گھر دے اندر پریشانی مصیبت تکلیفاں دور فرما دیتا ہے, اس کے گھر دے اندر اپنی خاص کام کو برکت کا نزول فرما دیتا ہے. سامعین عزیز کر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں, پر محبت دے نال ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ. بہرحال سامعین عزیز وقار اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار دے نال محبت کرنے دا حکم فرمایا کہ تسا فرماؤ, یعنی اللہ رب العزت نے حضور کو فرمایا کہ تسا فرماؤ لوگوں کہ میں اس تبلیغ دے بدلے تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگتا مگر قرابت کی محبت, یعنی اہل بیت دے نال محبت. سامعین عزیز وقار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی آپ روایت کرتے کہ حضور امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جدو مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے کے آئے نا تے آپ دے کول ظاہری طور تے کوئی مال کوئی نہ موجود رہا تے انصار دی جماعت اکٹھی ہوئی, آپس دے اندر مشورہ کیتا کہ حضور دے کول ظاہری طور تے مال کچھ بھی نہیں, اگرچہ باطنی طور تے اللہ نے پورے کائنات دے خزانے عطا فرمائے ہیں. اسے واسطے نہیں فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی, اے محبوب میں دیون والا اور تو بنڈن والا ہے. پیا سامعین عزیز وقار اگرچہ آپ نے کول ظاہری طور پہ کوئی مال موجود نہ, لیکن باطنی طور پہ اللہ نے پوری کائنات کا مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے, رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. سامعین عزیز وقار میں عرض کیا کرتا